الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الحسن والحسين الذي من أرسله رحمة للعالمين وعلى صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک بڑی شی محبت بابا سے سلام قلوب المؤمنین اسلام کی عظمت کے ستارے ہیں صحابہ اسلام کی عظمت کے ستارے ہیں صحابہ
ایسے ہوا اسلام کی عظمت کے ستارے، ایسے ہوا توحید کی شوکت کے مینارے، ایسے ہوا کیا خوب تعلق ہے انہیں شاہ عرب سے، کیا خوب تعلق ہے انہیں شاہ مدینہ سے، ہے چاند محمد تو ستارے، ایسے ہوا ہے چاند محمد تو ستارے، ایسے ہوا اسلام کی عظمت کے ستارے، ایسے ہوا۔ حمد و ثنا خالق کائنات، راز کے کائنات جو اپنی ذات، اپنی صفات، اپنی الوہیت، اپنی سمدیت، اپنی وحدانیت کے اندر وحدہ لا شریک، بے مثل بے مثال، علی کل شیء قدیر ہے۔ اور درود پاک امام الثقلین جد الحسنین وسیلتنا فی الدارین مقام صاحب کعبہ قوسین، باعث تخلیق کائنات، فخر موجودات، سرور کائنات، جان کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت مآب کے اندر تحفتاً، ہدیتاً، عقیدتاً پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی قابل صد احترام جملہ حاضرین و سامعین، دور اور نزدیک تو آئے معزز مہمانان گرامی قدر، اللہ کے نام کا لا تعداد بے حد بے حساب احسان عظیم ہے کہ جس نے اپنے توفیق خالص اور خاص لطف و کرم فرما کے اج سانو اس پانے زندگی دے اندر اپنے گھر دے اندر بلا کے جمعہ دی عظیم رحمتاں بری برکتاں بری نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک دی بارگاہ سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ اس بابرکت عظیم اور اعلیٰ نماز نو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و مقبول فرما کے سارے ساریاں دے واسطے ذریعہ نجات بنائے، اور اس بابرکت نماز دے صدقے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان نو 5 وقت کا نمازی بنائے اور نماز جمعہ عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، اسلامی سال کا یہ 12واں مہینہ ہے، اور اس مہینے کی 10 تاریخ کو ہر مسلمان نے اللہ کی راہ وچ اپنی طاقت کے مطابق قربانیاں پیش کیتیاں، اور اس کو حج والا مہینہ میں، قربانی والا مہینہ میں آکھیا جاتا ہے۔ اس مہینے کی 18 تاریخ کو جامع آیات القرآن و ناشر القرآن عامل حیاء والایمان منبع جود و سخا پیکر
حلم و حیا دماد نبی ہم زلف علی حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت ہوئی. اور میں اج جس جمعہ مبارک دے اندر جس گفتگو اپنا موضوع بنانا چاہنا اس عظیم ہستی حضرت عثمان غنی ذوالنورین جنہاں نو سرکار دے نال بلکہ نبی دے ہر صحاب نو نبی دے نال ایک خاص نسبت ہے. اور اس نسبت کا ایک بہت بڑا مقام ہے. نسبت دی ایک اپنی عظمت ہے. قرآن مجید کے اندر بھی اللہ جل مجدہ نے کئی نسبتاں کا ذکر فرمایا. آج جس میں کوئی عزت کوئی مقام کوئی شرف نصیب ہو جائے حقیقت کے اندر دیکھا جائے اس سونے مصطفیٰ کے صدقے سونے نبی پاک کے صدقے صحابہ کرام نو عظمتاں ملیاں شرف ملے مقام ملے مصطفیٰ کے صدقے. گرامی قدر حضرات ایک ہے آل ایک ہے اصحاب. ایک ہے آل ایک ہے اصحاب. آل رسول جنہاں نو اسی گھر والے بھی آکھنے اصحاب رسول نبی دے غلام جنہاں نو در والے بھی آکھنے. کئی ایسے کہ در والے نے جڑے در والے بھی نے تے گھر والے بھی جڑے در والے بھی نے نال گھر والے بھی نے. اصحاب رسول اور آل رسول اگر ایک لفظ صرف آل تا لیا جاوے لفظ آل مانا کیے اولاد گھر والے کوئی نسبت صرف آل لیکن اس آل کی نسبت اگر کوثر تے مالک زہرا تے بابا سنین تے نانے وال کر کے آکھیا جاوے آل رسول آل رسول ہر عاشق نو ہر نبی دے امتی نو اسی وقت پتہ لگ جائے گا یہ کوئی آل نہیں سونے محمد دی آل دا ذکر بیان کرے. اے رسول اللہ دی آل دا ذکر ہے حسنین کریمین دا ذکر ہے. اور جدو صرف ایک لفظ اصحاب بولیا جائے اصحاب جمع ہے صحابی دی. صحابی آتے ہیں دوست ساتھی بے دینوں کئی دے دوست ہیں لیکن کوئی نسبت نہیں. جویں آل نسبت رسول تک لے تے نبی دی آل کائنات دی ساری آلہ نالو آلہ بلند بن گئے. اور جدو اصحاب دی نسبت اصحاب رسول آکھیا جائے اصحاب رسول آکھیا جائے ہر مرد کلندر کلمہ کو مسلمان کے ذہن دے وچ فوراً بات آئے گی. اے اصحاب رسول جنہاں نے ساری زندگی نبی دی غلامی دی اندر گزاری اے وہ نبی دے صحابہ نبی دے غلامی کا ذکر ابو بکر صدیق کا ذکر عمر پاک کا ذکر ہو رہا ہے عثمان غنی کا ذکر ہو رہا ہے حیدر کرار کا ذکر ہو رہا ہے بلال حبشی کا ذکر ہو رہا ہے یاسر بن عمار ورنہ ایک حسین کوئی دنیا تے جانتا سا بولو کوئی جانتا سی کوئی پہچان سی ابو بکر صدیق کی دنیا تے ہے عمر بھی ہے عثمان بھی ہے بلال بھی ہے یاسر بن عمار بھی ہے نہیں کوئی نہیں جانتا سی لیکن ایک نسبت مصطفیٰ والی جب رب کعبہ دی قسم توڑی تے پھر ابو بکر کلا ابو بکر نے یا صدیق بن گیا پھر عمر کلا نہیں رہا فاروق بن گیا پھر عثمان
کہ نبی دے غلامن اس واسطے کسی عاشق نے آخیا تھا کہ محمد کی نسبت بڑی چیز ہے، 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 مل جائے یہ بڑی چیز ہے، مل جائے یہ بڑی چیز ہے، محمد کی نسبت بڑی چیز ہے۔ گرامی قدر حضرات، کوثر کے مالک، زہرا کے بابا، اسماء جلوانے دی نسبت جنہیں یاروں مل گئی ہے، اتنا شاعری آلہ بن گئی ہے۔ آؤ قرآن مجید کو پوچھئے، خالق کائنات دی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کریے، ساری کائنات خالق، ساری کائنات مالک، نسبت کا مقام کیے لوگ نہیں سمجھ سکے، نسبت کا کمال کیے، نسبت کا مقام کتنا لائے، خالق فرماتے اے میرے بندے میرا قرآن پڑھ لو تو نسبت کا پتہ لگ جائے گا، نسبت کتنی عظمت والی ہوتی ہے، نسبت کتنی عظیم نعمت مولا کریم کے پتہ لگے۔ رب نے فرمایا مشرق تو لے کے مغرب تک، شمال تو لے کر جنوب تک، یہ ساری زمین پیدا کرنے والا میں خالق ہوں۔ پاکستان کی زمین کا خالق رب، افغانستان کی زمین کا خالق اللہ، ہندوستان کی زمین کا خالق اللہ، مدینہ پر مکہ پر مکرمہ کی زمین کا خالق پیدا کرنے والا مالک، لیکن زمین دے اپنے اپنے مقام ہے۔ خالق نے فرمایا قرآن اٹھا کے پتہ لگ جائے نسبت کا مقام کی اللہ، لیکن جڑا مقام مکے دی مٹی نو کائنات دی مٹی مکے دی مٹی دے نال رل سکدی نہیں ہے۔ اور اللہ دی بارگاہ سوال کر مولا ساری زمین دا خالق تو ہے، لیکن مکے دی مٹی دی قسم کھادی ہے، زمین دی قسم کھادی ہے۔ جواب آئے گا اے سوال کرنے والے، ساری کائنات دی زمین اپنی تھان دے، مٹی اپنی تھان دے، لیکن جڑی مکے دی مٹی ہے، مکے دی زمین ہے، مکے دی گھر تو جڑی مٹی ہے تو جانتا نہیں اس مٹی نے میرے محبوب کے قدموں پر رکھ جڑی نہلے رہے امان چمتی رہی ہے۔ مٹی دے ہے خالق خدا ہے، پاکستان دی مٹی دا بھی خالق ہے، ہندوستان دی مٹی دا، امریکہ دا، ساری زمین دا خالق، لیکن مٹیاں دے وچ بھی فرق ہے۔ فرمایا جس مٹی نے میرے مصطفیٰ دے تلوے چومے، جس مٹی نے میرے مصطفیٰ دے قدموں چومیا، بوسے دیتے، اور رب کعبہ دی قسم ساری کائنات دی مٹی ایک پاسے، وہ مٹی ایک پاسے، جس مٹی نے مصطفیٰ دے قدموں چومیا، جس مٹی نے مصطفیٰ دے قدموں چومیا۔ ان سوچ
اے مقام مٹی نو کنج ملیا جی نسبت نو سمجھ جائیں تے پھر آل رسول دی نسبت نو بھی سمجھ جائیں گا تے اصحاب رسول دی نسبت نو بھی سمجھ جائیں گا اے مٹی نو مقام کتھوں لگا مٹی ہے ادنا ہے لیکن ادنا آلہ کہ پھر رب قسم کھا کے آکھے لا اقسم بہذا البلد رب قسم کھا کے آکھے سنیا اس سرزمین مکہ دی قسم مولا خانہ مکے دی اندر تیرا گھر بھی موجود ہے تیرا گھر آقا کعبہ بھی موجود ہے مقام ابراہیم بھی موجود ہے زمزم کا کنواں موجود ہے صفا مروا موجود ہے مولا کیا اس واسطے قسم کھاتی ہے اگر کسی بندے کے ذہن سوال پیدا ہوئے شاید رب نے اس واسطے قسم کھاتی ہے مکے دی خانہ کعبہ گھر تے عرفات مزدلفہ سب کچھ تے صفا مروا زمزم کا کنواں تے مقام ابراہیم تے فرمایا نہیں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ یہ مکے دی سرزمین کی قسم اس واسطے رب کے کھاندا پیا ہے میرا یار خدائے ایتھے میرا یار رہندا ہے ایتھے میرا محبوب رہندا ہے میں اس مٹی کی قسم اس واسطے کھا دی نہ کہ اے سمجھنا کہ شاید خانہ کعبہ ان دا مقام اپنی تھا تے مقام ابراہیم دا مقام اپنی تھا تے میں یہ سب کچھ ویکھ تے قسم نہیں کھاتی میں نال اے بھی دسیا شاید بھی سوچے اس واسطے فرمایا نہیں انت حل بہذا البلد اس شاید کو سنیا تو سنائے کہ جتنے سنیا تو سنا ہوئے سنیا اس شاید ہی قسم رب نے ایسے واسطے سیاست نے آکھیا رب آکھیا میرا محبوبہ تیرے سو نام اٹھا رب آکھیا میرا محبوبہ گرامی قدر حضرات نسبت مقام نسبت دی عظمت آؤ قرآن مجید کے اندر خالق کائنات نے دوسرے مقام پہ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس
تک ہر نبی دی امت موجود ہے، پر جڑا مقام سونیا تیری امت نو دے چھڑیا ہے۔ کنتم خیر امت، رب نے قرآن مجید دی سورہ البقرہ 12 نمبر 2 دے اندر فرمایا تسی بڑی سونی امت جے، بہترین امت جے، اخرجت للناس، لوگاں دی ہدایت دے واسطے آئے جے۔ اور گرامی قدر حضرات، رب نے کی فرمایا؟ نبی پاک دی امت کو فرمایا قرآن نے کنتم خیر امت، تسی نبی دی بہترین امت ہو۔ خیر امت دا لقب جے رب تعالی دی قسم ملیا ہے، کوثر دے مالک زہرا دے بابا دی امت نو ملیا خیر الامم، ساری امتاں تو بہترین اور اعلی امت امت محمدیہ ہے۔ اور رب نے تے قرآن کے اندر فرما دیتا تسی بہترین امت، جملے تے غور کرنا، تسی بہترین امت جے۔ اور اسی سر تو لے کے پیر تک دیکھیے ساڈے اندر کتنی برائیاں نے، نمازاں کتنی نے، روزے کتنے نے، سجدے کتنے نے، قرآن کی تلاوتاں کتنی نے، لیکن خالق نے فرمایا تم خیر تسی بہترین امت پلے ساڈے کچھ نہیں۔ رب نے اے نہیں فرمایا، عاشق آکھدے نے رب نے نہیں فرمایا تواڈے او بہتر ہے جڑا نمازی ہے، او بہتر ہے جڑا حاجی ہے، او بہتر ہے جڑا روزے دار ہے، نہیں فرمایا بلکہ فرمایا کنتم خیر امت، تسی بہترین چنگی امت جے، اعلی امت جے، میرے مصطفیٰ دی امت، سارے تو اعلی امت بہترین امت ہے۔ کیوں؟ نماز پڑھن دے نال بندہ نمازی بنتا ہے، توجہ کرنا، بات سمجھنا، پلے ساڈے کچھ نہیں، لیکن ایک نسبت جڑی محمد دی غلامی والی ہے، اس نسبت دے نال ایک امت سارے تو اعلی بن گئی۔ نماز پڑھن دے نال بندہ حاجی نہیں بنتا، نماز پڑھن دے نال بندہ نمازی بن جاتا ہے، حج کرن دے نال بندہ حاجی بنتا ہے، روزہ رکھن دے نال بندہ روزے دار بنتا ہے۔ رب تعالی دی قسم ہے، امتی کدوں بنتا ہے؟ توجہ کرنا، امتی کدوں بنتا ہے؟ کنتم خیر امت، نبی اللہ نے تو فرمایا تسی نبی دی بہترین امت ہو۔ نماز پڑھنے والا نمازی بن گیا، حج کرنے والا حاجی بن گیا، روزہ رکھنے والا روزے دار بن گیا، میرا مصطفیٰ کی غلامی دے جا گیا، یار اوہ میرے مصطفیٰ دا امتی بن گیا ہے، جڑا میرے مصطفیٰ دی غلامی دے جا گیا، جنوں غلامی والی نسبت مل گئی۔ اے نہیں آکھیا تواڈے چ وہ چنگا جڑا نماز پڑھتا ہے، تواڈے چ وہ چنگا جڑا قرآن دی تلاوت کرتا ہے، تواڈے چ وہ چنگا ہے، نہیں فرمایا کنتم خیر امت، جڑا میرے مصطفیٰ دی غلامی دے وچ آ گیا، فرمایا وہی بندہ تے میرے مصطفیٰ دا گرامی قدر حضرات، آؤ تیسری نسبت دی علمت، نسبت دا مقام۔ اللہ تعالیٰ نے 4 کتاباں نازل فرمائیاں، کتنیاں؟ 4 کتاباں نازل فرمائیاں، قرآن مجید، تورات، زبور، انجیل، لیکن جڑا مقام قرآن دا ہے، تورات دا بھی نہیں، زبور دا بھی نہیں، انجیل دا بھی نہیں، جڑا مقام قرآن دا ہے۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کر سنیا، قرآن بھی تیرا کلام ہے، تورات تیرا کلام ہے، زبور بھی، انجیل بھی تیرا کلام ہے، قرآن بھی تیرا کلام ہے، تو پھر ایک کلام دوسرے کلامات تو کیویں اعلیٰ تے افضل ہو گیا؟ قرآن تورات تو کیویں اعلیٰ؟ قرآن انجیل تو کیوں اعلیٰ ہویا؟ زبور تو کیویں اعلیٰ ہویا؟ کتاباں چارے منزل من اللہ، اللہ تعالیٰ دے ولوں نازل کیتیاں گئیاں، لیکن
یاد نازل کی اے نسبت محمد کی نسبت بڑی چیز ہے پھر کے محبت نہ پاؤ محمد کی نسبت چوتھی نسبت کا مقام قرآن مجید کے اندر خالق کائنات نے فرمایا یا نساء النبی لستن کأحد من النساء گرامی قدر حضرات ہر گھر کے اندر عورت کی ذات موجود ہے کوئی بہن دی شکل کے اندر ہے کوئی ماں دی شکل کے اندر ہے کوئی بیوی دی شکل کے اندر چاہے کوئی شیخ امیر دی بیوی ہو کسی عالم فاضل دی بیوی ہو ان کا مقام اپنی تھان دے کوئی پوچھے یا نہ پوچھے اور رب نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا لوگوں کائنات کے اندر بڑیاں بڑیاں عورتیں موجود ہیں کوئی صدر دی بیوی بنے کوئی وزیر دی بیوی بنے کوئی MLA دی بیوی بنے کوئی MP دی بیوی بنے کوئی کسی عالم فاضل دی بیوی بنے پر رب کعبہ دی قسم وہ جب میرے مصطفیٰ کے نال جڑ گئی ہے فرمایا میرے نبی دی ازواج رنگی کائنات وہ تو کوئی عورت ہی کوئی نہیں ہے سبحان اللہ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء رب نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا عائشہ تیری نسبت نبی نال جڑی ہے بے مثال نبی دے نال جڑی ہے جب بے مثال نبی دے نال تیری نسبت جڑ گئی ہے چاہے سلمہ چاہے حضرت افضل رب کعبہ دی قسم نسبت کا مقام رب نے فرما دیتا ہن کائنات دیاں عورتاں تہاڈے رویاں بن سکدیاں نہیں ہن گرامی قدر حضرات ہن نتیجے تے کر لے کے اے نسبت غلامی والی نسبت کوثر دیوار زہرا کے باب دیوار جنی نسبت گزر گئی کوئی آل رسول ہوئے کوئی صحابہ رسول ہوئے اصحاب رسول ہوئے کائنات کے ہر گھر کے اندر بیٹی موجود ہے بیٹی موجود ہے دھی موجود ہے لیکن جڑا مقام میرے رسول دی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا دا ہے وہ مقام کسی کا کوئی نہیں ہے کائنات کے ہر گھر کے اندر بیویاں موجود ہیں پر جڑا نبی دی ازواج کا مقام ہے وہ کسی کائنات کی بیوی کا مقام نہیں ہو سکتا ہے کائنات کے ہر گھر کے اندر داماد موجود ہیں داماد موجود ہیں پر جڑے میرے نبی دے داماد میں رب کعبہ دی قسم انہاں دا مقام سارے تو اعلی ہے اسے عاشق نے پھر کیا ہوگا کیا نہ کوئی ہو نہ کوئی ہو سی نہ جان نثار ورگا نہ کوئی ہو نہ کوئی ہو سی نہ جان نثار ورگا
لو کہ نسبتاں اوکھے ویلے دی یارو کم آ جاندیاں جے نسبت اتنا اعلی مقام ہے اے نسبت باویں پیر کامل دے نال جڑ جائے علماء لکھتے نے اوکھا ویلا آ جاوے پھر ان کی مثال دیندے نے کہ نسبت کے اندر کتنا کمال ہے میرے نبی پاک دے غلام نے جنہ دا نام حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی ایک جہاد دے اندر ایک لشکر دے نال نے لشکر تو پھٹ گئے جدا ہو گئے باقی فوج دا دستہ اپنے مقام دے ور ٹر گیا نبی دا غلام حضرت سفینہ جنگل وچ کلے رہ گئے جدوں جنگل وچ کلے رہ گئے سامنے شیر آ گیا سامنے شیر آ گیا پر نبی دا غلام گھبرایا نہیں آج بندے کتے نو ویکھ دے بلے نو ویکھ دے گھبرا جان پر جڑے محمد دے سچے سچے غلام نے جنگل دا بادشاہ شیر سامنے آ گیا میرے مصطفیٰ دا غلام گھبرایا نہیں خوف پاری نہیں ہوا قدم پیچھے نہیں ہٹے شیر کے توڑ جانا پیا آج جنگل دے وچ شکار مل گیا ہے میں بھی کئی دنوں دا بھوکا میں انسان دے اوتے حملہ کر رہا میں انسانی گوشت کھا رہا گا ادھر شیر بھی دوڑتا ہے ادھر نبی دا غلام پیچھے نہیں اگے قدم بے خوف و خطر پٹتا ہے ادھر شیر بھی سامنے آتا ہے نبی دا غلام ڈرتا نہیں اور پتہ ہے کائنات والیاں نو سبق دینا ہے کہ نبی دے سچے سچے غلام یارو شیراں کو ڈردے نے او تے خود شیر بن جاندے نے شیراں دا مقابلہ کر لیندے نے کہ تو شیر سامنے آیا رب کعبہ دی قسم اے منظر آسمان نے بھی دیکھا زمین نے بھی دیکھا شیر نے انج پنجہ چک لیا حملہ کرنے واسطے میں انسان دے تے حملہ کر کے انسان دا گوشت کھا لوں پر رب کعبہ دی قسم نبی دے غلام حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی آپ دی زبان مبارک دے وچوں کلمات تین نکلے یقین ہے جڑا نبی دا غلام ہوئے شیر حملہ نہیں کر سکتا ہے گرامی قدر حضرات ادھر شیر نے اپنا پنجہ چکیا ہے ادھر پنجہ کھولیا ہے میں جھپٹ کے حملہ کراؤں نبی دے غلام نے ہکو جملہ بولیا ہے ہکو جملہ بولیا ہے جملہ کی بولیا ہے اے شیر تو جنگل دا شیر میں مصطفیٰ دا غلام پر ایک خیال رکھ لے وہ سنے محمد دے غلام نے انتے حملہ کر دیا ہکو جملہ بولیا یا ابا الحارث انا غلام رسول شیرہ سن لے حملہ کرنا یہ چاہنا ہے تیری مرضی ہے کرنا پر کرن تو پہلے پہچان لا سیان لا پہچان لا سیان لا معلوم ہویا جڑے جنگل دے درندے وحشی جانور نے جڑے محمد دے سچے سچے غلام نے انہاں دی سیان رکھدے نے انہاں دی سیان پہچان رکھدے نے جدوں نبی دے غلام نے بول کے آکھیا ہے یا الحارث انا غلام رسول اللہ عملہ سوچ سمجھ کے کرے میں سونے محمد دا غلام میں سونے محمد دا غلام رب کعبہ دی قسم اٹھیا پنجہ حملہ کر لگے شیر کمزور ہو گیا پہ گیا میں حملہ کندے پہ کر لگا جڑا مصطفیٰ دا غلام ہے اس نبی دے غلام دے تے حملہ کر لگا میرا ایتا ہی نبی نہیں ہے بلکہ میرا بھی تے نبی ہے نبی پاک نے اعلان فرمایا قرآن مجید دے اندر قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا
میں کوئی رسانہ دا رسول بن کے نہیں آیا، میں کوئی رسانہ دا رسول نہیں، میں تو ساری کائنات تک سرات لے کے عرش اعلیٰ تک کل کائنات دے رسول بن کے آیا۔ گرامی قدر حضرات، نبی دے سچے سچے غلام، نبی دے ٹکڑیاں دے اتے پڑھن والے، نبی دے دور دے بھیک منگن والے، نبی دے کولوں فیض لینے والے، جنہاں فیض لیا سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الف اللہ او چمڑے قدر حضرات یہ تو کاملہ دے ہتھوں بوٹی لگ جائے، یہ تو کاملہ دے ہتھوں بوٹی لگ جائے، رب کعبہ دی قسم پھر وہ مصطفیٰ دے غلام ڈرتے غلام ڈرتے نہیں، پاویں جنگل دا بادشاہ شیر بھی آئے، شیر نے حملہ کرنے واسطے ہاتھ چایا، ایک ہی جملہ بولے ہے، کوئی اتنی کہ خدا واسطے چھڑ دے میں کلا نہیں، کہ میں بھی دکھا لما کہ نسبت کیڑا کم کر دی ہے، میں بھی کائنات والے دسنا نسبت بڑی ہے، آگے میں کسی بادشاہ کا نوکر نہیں، میں کسی وزیر کا نوکر نہیں، میں کسی چودھری کا کمی نہیں، آگے شیرہ حملہ کرنا ہے تو سوچ سمجھ تو کریم میں مصطفیٰ کا کمی ہے، میں مصطفیٰ کا میں مصطفیٰ دے دادا چوکرا رب کعبہ دی قسم وہ جڑا کوثر تے مارے تو زہرا دے مارا حسنین دے نانے دے اے دارتا کمی بڑھ جائے اے جنگل دا بادشاہ شیر بھی اے اولاد میں کرام کرے اے تے حملہ نہ کرے شیر کہہ کے کچھ بنا کے آ گئے کہ تو مصطفیٰ دا کمی ہے کہ علی دے مصطفیٰ دے کمی آئے میری کمر دے اوپر تے بے آپ جتھے تو جانا چاہنا میں تینوں چھڑے ہوں میں تینوں چھڑے ہوں گرامی قدر حضرات کائنات والے منظر دیکھا آسمان والے منظر دیکھا نبی دا کمی نبی دا نوکر نبی دے پیدا چاہتے آج شیر دی پشت ہوتے سوارے شیر نہیں کوئی جا کرے پوچھ رہا رہے ہیں
اور اس سبق دے رہے ہیں جی مصطفیٰ دے غلام جی تسی اج بھی غلام بن جاؤ اج بھی سچے سچے تسی مصطفیٰ دے بعد نوکر بن جاؤ اج بھی چنگیاں تے شیر رب تعالی دی قسم مسلمانوں تہاڈا استقبال کرن کہ حضرت سفینہ دا استقبال ادب چنگا تے شیر اس خدمت واسطے کہ نبی دا غلام نبی دا غلام نبی دے غلام نے جتھے جانا تھا شیر نے منزل پہ چلیا گھر چھڑ کے شیر واپس پوچھا ہلا کے کائنات والے نے وسطہ پہ میں انہاں دا بھی نوکراں جڑا مصطفیٰ دا بھی نوکر کیڑی شے کام آئی نسبت یہ نسبت اوکھے ویلے بھی معلوم ہویا کہ نسبت چنگیاں نالوں نسبت چنگیاں نالوں اوکھے ویلے نسبت آر دل دیئے سفینہ رضی اللہ تعالیٰ ہوا اوکھا ویلا کیڑا کہ جنگل کا شیر ساما آکے حملہ کرے ایک نسبت غلامی والی آگیا کہ مصطفیٰ دا غلام ہے حملہ نہیں ہو انتے دو چاہنا ہے وہ تو چھٹ چنگیاں دے سنگ لگیاں چنگیاں دے سنگ لگیاں میری جھولی پھر پہ مدیاں دے سنگ لگیاں میری اگلے بھی جڑ گئے جڑا کچھ آنا سکھیا یہ نسبت اختیار کرنا کہ چنگیاں کو بیٹھا کہ موڑ چنگیاں کا کام ہے چنگیاں کو بیٹھا کہ پھر چنگیاں کا دامن چنگیاں کا پلو پکڑیا تو پھر پکڑی رکھے کیوں جے چنگیاں کے سنگ لگے ہیں تو تیری جھولی پھوڑ پائیں گے جی یہ نکلے گا مندیاں کے سنگ لگے اگلے ڈول پائے رب کعبہ دی قسم ہے نبی پاک دے غلاماں نوں دیکھ جنہاں نے ساری زندگی اس نسبت دے نال نبی دی غلامی چ گزاری صدیاں گزر گئی 1450 سال گزرتے پے لیکن انہاں دے نام زندہ انہاں دے نام زندہ نہیں تے جنہاں دے 1450 سال عرصہ ہو کے بھی زندہ نہیں تے باویں اگامی اتنے 100 سال اور بھی ہون تے نام انہاں دے مڑ بھی زندہ رہنے نہیں کیونکہ انہاں دی نسبت زندہ ہے نسبت نہیں تے زندہ کر دکھایا اور اس مقام میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تو بیلی تے سارا جگ تے انبیلی او بیلی صدیاں گزرنے کے باوجود نبی پاک دے غلاماں دے نام اجے تک ہر مسلمان دے دل دے اندر زندہ ایک نسبت کا کمال ہے اور خلیفہ تیجے خلیفہ جنہاں کا نام حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ آپ ذوالنورین کیوں آکھیا جاندا ہے ذوالنورین آکھدے نے دو
نور والا ذوالنورین ذو والا نور دو نور والا ذوالنورین اس کی حقیقت کی عثمان غنی ذوالنورین دو نور والا کیوں کہا جاتا ہے؟ گرامی قدر حضرات حضرت عثمان غنی کائنات کے اندر اور واحد شخص نے اور جنہ کے گھر دے امام الانبیاء کسی نبی دیاں دو بیٹیاں یک بعد دیگر نکاح دے وچ آئیاں نے کائنات ایک واحد ہستی کائنات دنیا ایک واحد ہستی عثمان غنی ذوالنورین جنہ دے نکاح دے وچ کسے نبی دی دو بیٹیاں یک بعد دیگر سب پہلا نکاح حضرت عثمان غنی ذوالنورین دا نبی پاک دی بیٹی سیدہ رقیہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور عثمان غنی ذوالنورین آپ صاحب الہجرتین بھی آکھدے نے آپ نے دو ہجرتاں کیتیاں نے دو ہجرتاں کیتیاں پہلی ہجرت اپنی بیوی حضرت رقیہ دے نال حبشہ دے ول کیتی جدوں کرن لگے نا نبی پاک نے فرمایا عثمان اج کائنات وچ یہ دوجا بندہ ہے جن نے ہجرت کی تھی پہلے حضرت لوط سن جنہ نے اپنے گھر والیاں نال ہجرت کی اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار مکے کے اندر موجود آپ شہر ہجرت واپس ایک دن نبی پاک حضرت اسامہ بن زید پھر آپ نے راتی ہجرت مدینہ پاک کی پہلی ہجرت حبشہ دے وقت دوجی مدینہ پاک اس سے واسطے صاحب الہجرتین نبی پاک کی کھانا پکانا سرکار کے گھر کھانا پکانا نبی پاک سے حضرت اسامہ بن زید سرکار نے بتایا اسامہ جی آقا سرکار نے فرمایا اے تیرا کھانا ہے نا یہ کھانا جا میری بیٹی رقیہ دے گھر دے گیا یہ تعلیم حکومت یہ دنیا دے گھر نیڑے ہونے دنیا دے گھر نیڑے ہونے تے باپ ماں باپ آپ ہی نہ کھانا تو چنگا کھانا پک جائے تے دنیا دے گھر کھانا کھلاونا میرے سونے نبی دی سونی سنت جے اور حقیقت وہ وقت بھی سی ہانڈیاں نکیاں جی پکدیاں سن اے بزرگاں کو پوچھو ہانڈیاں نکیاں جی پکدیاں سن دو ترائے خاندان تے کھا جاندے کیوں کھاندے سن ادو ہانڈی دی تقسیم ہوندی ہے ہانڈی دی تقسیم ہوندی ہے اے فلانے دے گھر بھی دیا فلانے دے گھر بھی دیا اے پھپھی دے گھر بھی دیا چاچی دے گھر بھی دیا مامی دے گھر بھی دیا داداؤں دے ساتھ پر بے کعبہ دی قسم ہے جدوں ہانڈی دی تقسیم ختم ہو گئی اور ایسی بے برکتی اور بھاویں دیکھ بھی رکھ چھڈو خاندان ایک نہ پوری کوئی نہیں جدوں جی ساڈے گھراں وچوں ہانڈی دی تقسیم ختم ہوئی ہے پکاؤندے پیو گے ایک بندہ گھر سلاوے تے شاہ صاحب ساڈے گھر کھانا پکے پیا براہ تے بہن آئی ملن واسطے شاہ صاحب میں اپنی اکھاں نال ویکھیا میرے براہ نے گوشت دیا شادی ہوئے وکر گوشت دیا پکاؤندا پیا تے بہن آئی تے بہن پوچھیا براہ خیر کی پکاؤندا پیا سکا آلو پکاؤندا پیا میں آلو پکاؤندا پیا بھئی تم جی دے بڑے دی ہے نا وہ تو کھا میں تو گوشت کھاؤں حالانکہ بھگتا کی پیا گوشت پکاؤندا پیا شاہ جی میں اپنی اکھاں نال ویکھیا تے بہن نے بڑے پیار نال پوچھیا دی کہ اسی نے پکایا کی پکاؤندا پیا میں آلو پکاؤندا پیا تے جدوں تائی ہانڈیاں دی تقسیم ختم ہانڈیاں دے اوپر کوئی آوے ڈھکن دے رہنا کوئی چنگا کھانا پکدا پیا کہیں مانگ نہ لے کوئی مانگ نہ لے
ادو ہانڈیاں نکیاں ہوندیاں بندیاں دے اتفاق کرتے ہیں نا میری گل دے نال ہانڈیاں نکیاں ہوندیاں دیگاں کوئی ہوندیاں ہانڈیاں نکیاں ہوندیاں پر چھوٹے کو لے کے بزرگ تک ہر بندے دا دل چڑی جگہ نہیں ہوندا شور دل ہوتا اگر ہانڈی دی اندر پانی نہیں رکھدا پیا ہوندا رب کعبہ دی قسم کوئی گوانڈی بچڑی دا کیوں رکھیا ہے تیرا دل کردا پیا بڑا سوہنا کھانا پکاوندے پیا تو گھر پر تے مزہ پڑ جا تیرے گھر پہنچ جاسی رب کعبہ دی قسم پھر اس پانی نوں بھی رب میرا کچھ بنا چھڑدا ایک گھر نہیں آوان جوان کئی گھر کھانے آن تے اج دی پوچھ لوے کوئی چنگا بھی پکدا پیا ہوے تے بس ایویں چاول ہی پکاوندے پے تو کیڑا چاول کھانا ہے ایک پیرا ہے بھی آکے بھی بڑا کچھ نہیں کھانا تو بندے کو ویکھ رہا کہ بڑا کچھ مکاوندا پہ تم کیڑا کھانا ہے یہ تے گل صحیح ہے کہ کوئی پیرا کھا کے ہویا میں کیڑا کھانا دعا رب کعبہ دی قسم جدوں دی تقسیماں ختم ہو گئیاں جدوں دی ہانڈی دیاں تقسیماں ختم ہو گئیاں بے برکتیاں شروع ہو گئیاں ایک خاندان ایک ہانڈی بٹالے آواز نہیں کھوالے اور خوشی منا کے پتر اور آنے جا چاچے دے گھر دیا یا مامے دے گھر دیا یا پھوپھی نو دیا یا بہن نو دیا رب کعبہ دی قسم اس ایک مٹی دی ہانڈی جڑی مٹی دی بنی ہوندی ہے کئی خانداناں نے کھا لینا اور ایڈی برکت بچ بھی جاندی بچ بھی جانا جے کوئی اچھی رات دے وقت مسافر آنا انہاں نوں پتہ ہونا اس گھر مکو لب جاسی دروازہ بڑے مان تے پکڑ رکھنا کوئی کھاون دی شے ہے میرا پتر آیا ہے بڑی شے تو مانگتے صحیح سالن بے سالن تے روٹی دی پئی اس دا سالن تے روٹی لگیا تے دیون والے آکھیا نہیں تیرا پتر بھی دوروں آیا دودھ دی پئی دودھ بھی لے جا کائنات کے اندر حقیقت مثالاں موجود ہیں جدوں تک لوگاں دے دل شیر گھراں دے اندر کسے شے دی کمی کوئی نہیں گھراں دے اندر بے پردگیاں کوئی نہیں اج ایک دیگ پکا دیو تے گھر والے ڈرتے نہیں یہ دیگ پکائی رشتے دار منگن گے گھر والے نوں کھوائیے یا برادری نوں کھوائیے ایڈی بے برکتی بھئی اسی گھر کھا دیئے یا برادری نو کھوا دیئے اگلی ایک دیگ بندے آنے 60 بندہ 80 بندہ کھا جاتا ہوں ایک دیگ رکھنا 20 بندے آنے سامنے دا بندے دل بڑا آج بھی کر آج بھی بڑا دل کر اور رازے کے خالق تو دس رب دس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا اس دور خلافت دے وچ شام کو ایک غریب بندہ فقیر محتاج مقروض بندہ کوئی قرضہ دینا مقروض ہے قرضے والے حالوں دی بوا کھٹکاؤ قرضہ بھیجنا انہیں سوچیا کہ میں مدینے تو جاواں تے نبی دا خلیفہ ابو بکر صدیق ان کے بارے سنے ہیں کہ ٹر گیا وہ دینا بڑا ہے آیا یا امیر المومنین یا خلیفۃ المسلمین میں یمن تو ٹرتے آیا میرے کو ہے کچھ نہیں میں مقروض کا قرضہ دینا ہے یہ کوئی سونے کرم کر چھو آپ نے فرمایا گھر چل تینوں میں گھر دینا وہ سائل آخدا ہے بندہ آخدا ہے جدوں میں دروازے تے گیا نا تے دروازہ بڑا سوہنا بنیا ہوا ہے دروازہ بڑا سوہنا بنیا ہوا ہے تے میں ویکھیا کہ دروازہ بڑا قیمتی نہیں پھر بھی بڑا کچھ ہوئے گا کہ پر جدوں اندر گیا نا تے کھجوراں دی چٹائی پئی ہے کھجوراں دی چٹائی پئی تے حضرت ابو بکر صدیق نے جتنے بھی ہوش کیا میری مہمان نوازی کیتی تے لوگ کے آندے نے بیلیا مینوں میں ترائے دیہاڑے ہو گئے نے گھر چولہا کوئی نہیں بلیا گھر چولہا کوئی نہیں بلیا تو مقروض ہے تو ڈھیر رقم چاہنا لینا تے انج کر
عثمان غنی دے بوئے تے ٹر گیا حضرت عثمان غنی دے بوئے تے ٹر گیا اتھو جا کے دنوں جو کچھ تو اٹھے گا لب جائے گا وہ جو فقیر جڑا لگا تے آخر حضور میں تیرا نام لوں میں تھوڑا نام لوں آخیا نہیں اتھے دلیل دیون دی لوڑ کوئی میرا نام دی لوڑ کوئی نہیں بس دروازہ کھڑکایا اور کہ یمن وچوں آیا مقرون میری مدد کا عثمان غنی کوئی تحقیق نہیں کرتے کوئی تصدیق نہیں کرتے جیڑا بھی آ جائے او فقیر آندا میں ٹوٹا عثمان غنی دے کوئی تے پہنچیا جے میں دروازہ کھڑکایا نہیں حضرت عثمان غنی گھر بیٹھ کے نا اپنے بچیاں دی تربیت کر کے پہلے پتر ویکھو تے صحیح اے دودھ تے دودھ میٹھا ہوندا ہے تے ہن دودھ دے وچ تسی مکھی پا کے پیندے تے ڈبل میٹھا ہو گیا دودھ کلا بھی کھایا جا سکدا دودھ کلا بھی کھایا جا سکتا ہے دودھ دے وچ مرے مکھی شاید ڈبل میٹھا ایک شے استعمال کیتی کرو ایک شے پتر استعمال کیتی کرو جڑا پاک سائر کھلوتا ہے نا وہ آندا ہے کہ جڑا گھر دے وچ اپنے باہر نو دودھ وچ مکھی نہیں پا کے دیندا تے اس مینوں کی دینا اس مینوں کی دینا ہے جڑا گھر اتنی غصہ پیا کردا ہے لیکن انہوں نے سوچیا ہن کھلایا جو منہ تے آیا جو واپس کیوں ہٹایا کڑی دیکھاں تے صحیح دروازہ کھڑکایا حضرت عثمان غنی باہر آئے سائل اندر میں سلام کیتا السلام علیکم عثمان غنی سمجھ گئے مسلمان نبی دا غلام ہے تو سلام پہ کرتا ہے نا میں جواب دیتا جواب دینا تو بعد انہوں اپنے کمرے چ لے کے گیا انہوں اپنے کمرے چ لے گیا جو کمرے چ لے گیا نا میں انہوں بٹھایا میں اپنے نوکر حکم دیتا نوکر جا دودھ دا پیالہ لے گیا دودھ دا پیالہ بھی آ گیا اے مہمان نواز دودھ دا پیالہ بھی آ گیا پھر حکم دیتا نوکر غلام جی آقا کیا شہد بھی لے گیا آخیا شہد بھی آ گیا تھوڑی دیر بعد پھر حکم دیتا جانا ذرا حلوہ بھی میٹھا بنوا لیا بڑا دوروں چل کے آیا ہے بڑا دوروں چل کے آیا حلوہ بھی لے گیا حلوہ آ گیا ہن جڑا مقرون شاعر ہے وہ سوچتا پیا ہے گھر دے وچ اولاد دے نال لڑدے پے آن دودھ وچ شہد کیوں پایا ہے دودھ بھی میٹھا شہد بھی میٹھا او دے ایک میٹھی شہد تے لڑدے پے تے کرائے میٹھی شیاں میرے سامنے رکھ کے چھڈیاں گرامی قدر حضرات حضرت عثمان غنی ذوالنورین نے اس دی مہمان نوازی کی تھی اور آمد والا سائل جڑا لین واسطے آیا منگل واسطے آیا تیرے خیال کر لائے گھر کے اندر اتنا تو ناراض ہو کے بیان ایک میٹھا برداشت نہیں کیتا میرے سامنے تیرے میٹھے رکھ دیتے جب میں کھا پی لیا تو حضرت عثمان غنی ذوالنورین نے پوچھا اے یمن تو آنے والے سائل ہون دس تو کس مقصد واسطے آیا جدو کھلا لیا پلا لیا ادو پوچھیا دس کس مقصد واسطے آیا تے اج ساڈے گھراں دے وچ مہمان آ جائے مہمان نوازی کرن تو پہلے لوگ پوچھدے نے جانا کدوں جانا کدوں مہمان گھر دے وچ رحمت ہوندا ہے بھاویں نیڑے والے مہمان نوازی پر رحمت بڑھ کے آئے اپنا رزق لے کے آئے اپنا مقدر لے کے آئے آنے والے مہمان کو ہرگز نہ پوچھے ہن جانا کدوں تیرے میرے گھر آ گیا انہوں پانی پلا کھانے کا ویلا آ گیا کھانا کھلاؤ جدوں تسلی دے نال مہمان نوازی کر لوے تو ہن اودے کول پوچھ اج خیر کیڑے مقصد واسطے آئے نہ کہ تیرے کول بیٹھا گرامی قدر حضرات نبی دے غلامان نے سانو زندگی گزارن دے طریقے دسے نے اصول دسے نے حضرت عثمان غنی ذوالنورین مہمان نوازی کر کے پوچھا ہے پہلا نہیں پوچھا اور دس وے یا کیڑے مقصد واسطے آیا ہے او وقت حضور میرے تے قرضہ بڑا ہے میرے تے قرضہ بڑا ہے آخیا کوئی گل نہیں پریشان ہونے دی لوڑ کوئی آیا کتوں آخیا یمن تو آیا نوکر نواز نے جی کہا کیا فلاں
10,000 دینار میرے ضرور رکھ لے جدو اس آمن والے سائے نے اٹھ بھی پکڑ لیا سامان سازو سامان نے پکڑ لیا گھر بیوی بچیاں دے کپڑے روپے پیسے 10,000 پکڑ لے رو کے آکھ لائے اے نبی دے غلام مت 1,000 دا مقروض ہے مت 1,000 تیرا تسی تے نواز چھڑے ہے مت صرف 1,000 مقروض ہے مت 1,000 دا قرضہ دینا سونے تسی ایسا احسان کر دیتا تسی اٹھ بھی دے چھڑیا آکے حضور میں اٹھ دے لے کے جانا شاید تسی یہ سمجھے آئے مدینی و یمن دا سفر زیادہ ہے اے بندہ تھک جائے گا سامان سونیا میں سامان گھر رکھ دے میں اٹھ واپس والی خدمت وچ لے کے آ گا حضرت عثمان مریض کو رائے نہ کھلے اے یمن دے سارے نبی دے غلاماں دا اے مزاج نہیں وہ جڑی شاید دے چھڑو واپس کدی نہیں لے سبحان اللہ او شاید کدی واپس نہیں لے اور غلام جانن لگا اٹھ دی مہار اپنے ہاتھ وچ آکھدا حضور جاندیاں جاندیاں ایک گل پوچھنا چاہنا جواب دے دیو آپ نے فرمایا 10 بیلیاں کیڑا تیرے دل دے اندر سوال حضور تسی اپنے بچیاں نوں روک دے پیا ہے دودھ دے وچ مکھی پا کے نہ پیتا کرو دودھ وی جڑا میٹھا ہے مکھی وی میٹھا ہے ڈبل میٹھا ہو جاندا ہے اگر اپنی اولاد نوں روک دے پیا ہے ادھر میرے سامنے دودھ وی رکھیا ہے میرے سامنے مکھی بھی رکھیا ہے میرے سامنے میٹھا حلوہ بھی رکھیا ہے آپ نے غلام دے ہاتھ موڈے دے اوتے ہاتھ رکھ دے آکھیا یمن تو امن والے آسائے میری گل سن لے جڑا رب نے مینوں دتا ہے اے عیش و عشرت واسطے نہیں دتا اے مخلوق دی خدمت واسطے دتا ہے سبحان اللہ سبحان اور اے نہیں کہ سامان رب نے اتنا دے چھڑیا ہے میں اپنی زندگی عیش و عشرت کے اندر گزارا میری اولاد عیش و عشرت کے اندر نہیں لے اگر ایک دے نال سر جاندا ہے میں پورا کر لواں رب نے جو دتا ہے رب نے مخلوق دی خدمت واسطے دتا ہے کون دیتا ہے دل کو چاہیے کون دیتا ہے دل کو چاہیے دینے والا ہے سچا بیٹیاں دے گھر کھانا بجانا میرے نبی دی سنت جے دھیاں دے گھر کھانا پہنچانا جے گھر چنگا ماں باپ نے پکایا ہے اور پکا کے بھیجنا میرے سونے نبی پاک دی سونی سنت ہے حضرت اسامہ بن زید نے بلایا اے اسامہ کی ہو گیا آکھیا جا میری دھی رقیہ دے گھر اج کھانا بڑا سونا پکیا جا میری دھی دے گھر لے جاؤ حضرت اسامہ بن زید آئے دروازہ کھڑکایا سامنے حضرت عثمان غنی ذنور ہے حضرت رقیہ میرے نبی دی بیٹی سامنے بیٹھی ہیں آپ کھانا لے کے گئے نے کھانا دیتا ہے جب کھانا دے کے واپس آئے نے میرے سونے نبی پاک نے اسامہ بن زید نو اپنے کول بٹھا کے آکھیا اے اسامہ تینوں رب دی عزت دی قسم ہے اے تو میری دھی دے کر کے آئے او میرے اے پاسے او جوڑا کیو جیا لگدا پیا سی او جوڑا جڑا گھر بیٹھا سی او جوڑا کیو جیا لگدا پیا سی حضرت اسامہ بن زید آکھدے یا رسول اللہ رب کعبہ دی قسم ہے کہ میں عثمان نو ویکھاں کہ کائنات وچ عثمان تو سونا لگا کوئی نہیں ہوگا کہ میں تہاڈی بیٹی رقیہ دے ویکھاں کائنات وچ انہاں تو سونا نظر کوئی نہیں ہوگا یا رسول اللہ میں یہ فیصلہ کرنا اس جوڑے تو سونا کائنات وچ رب جوڑا بنایا ہی کوئی میرے دوستو زندگی دے اندر ضرور عادت پاؤ نبی پاک دی سونی سنت
ہانڈی دی تقسیم جاری رکھو برکتاں یہ ہانڈی دی تقسیم بند ڈکن بند تے موڑ کام اوتھے ہی بند بچیاں تے گھر نزدیک ہون ماں باپ دا فرض بندا ہے جو کچھ بھی پکایا ہے وہ منگن یا نہ منگن انہاں دے گھر کھانا بھیجا دینا یہ میرے سونے مصطفیٰ دی ساری سنت اللہ اپنی بارگاہ دے اندر کہے ہوئے جملے قبول و مقبول فرمائے اور تہانوں اس دے اوپر عمل کرنے توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین